بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید آصف علی حمدانی پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ جمہوری نظام حکومت چل رہا ہے، کیا اس نظام کے ذریعے ڈائریکشن ریاست مدینہ ماڈل کی طرف جا سکتی ہے یا نہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ بہت سارے پچھلے 2.5 سالوں سے عوام کے کانوں میں ایک ہی آواز ڈالی جا رہی ہے کہ جی ہم ریاست مدینہ ماڈل بنائیں گے. وزیراعظم بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس بڑے اہم اور بڑا ایک بہترین ٹاپک پہ گفتگو کے لیے ملک کے نامور معروف عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب، جو کہ مرکزی امیر ہیں تحریک اتحاد امت پاکستان کے، اور یہ عرصہ دراز سے ان کی ایک یہ کاوش رہی ہے. ہر دور حکومت میں سود کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے ہمارا معاشی، وہ تو ٹوٹل سود پہ مبنی ہے، تو کس طریقے سے ریاست مدینہ کی طرف ہماری پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ جی پیر صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، چھوڑ دو سود کا نظام، سود کا کاروبار. اب جو باقی ہے، جو ہو چکا باقی چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم توبہ کر لو تو اصل راس المال جو ہے جسے تم نے لیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. سود کا سلسلہ جو اضافہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کسی پر زیادتی نہ کریں اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اگر تم یہ سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے مقدس نام پر ہمارے وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں لوگ بے وطن ہوئے. پاکستان کا نعرہ جو تھا وہ اسلام کا تھا. 2 قومی نظریے کے تحت آیا اور پاکستان کے قرارداد مقاصد میں یہ واضح فرمایا کہ اس ملک کا نظام، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور اس کا نظام کتاب و سنت پر مبنی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم نے اس نعرے میں کوتاہی کی اور وعدہ خلافی کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آدھے ملک کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ تو الگ ہے، فرقہ واریت، انتہا پسندی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے. جب لوگ حرام کھائیں گے تو حرام کام کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اچھا موقع ہے. جو ہو چکا ہے. اس وقت ملک کے اندر مہنگائی اور ذخیرہ اندوزیاں اور اقربا پروری اور ملاوٹ، اس قسم کی حکومت معمولی سی مہنگائی کے طرف جاتی ہے تو عوام 10 گنا اضافہ کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری نحوست جو ہے اس نظام کی، اسلام کا عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر معاشی نظام کا باقاعدہ ایک اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بنایا ہے، جس کو اپنا کر مسلمانوں نے بہت جلدی ترقی کر کے، اور یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں کے اوپر نچھاور کیا گئے. یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، اللہ نے سب کچھ اس میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ان وسائل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے، اربوں خربوں کا مقروض ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے. یہ سودی نظام کی نحوست کا نتیجہ ہے. آج اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی ہے، اس لیے کہ جب تک ہم خلافت راشدہ کے وہ مقدس دور کو سامنے رکھ کر مشعل راہ بنا کر حکمرانی نہیں کریں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. 2-4 سال کے لیے کوئی آ گیا اور چلا گیا، اس کے بعد مصیبت در مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ کوئی حکمرانی تو نہیں ہوئی. حکمرانی تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سچی غلامی اختیار کر کے اور مدینہ کے ریاست
کیا تھی، اس کی بنیاد، اس کا قانون کیا تھا؟ کتاب و سنت تھا۔ لہذا کتاب و سنت کو اپنے لیے دستور حیات بنا کر ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا لیں گے تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر عمران خان صاحب یہ کام کر لیں، نوجوان ہے اور چاہتا بھی ہے اور اس کے آواز میں اخلاص آواز سے ٹپکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو استحکام بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اور ملک بہت سی طوفانوں سے نکل جائے گا۔ جب تک سودی نظام مسلط ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ دن بدن ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں، قرضی ادا کرتے جا رہے ہیں، اس لیے اسلامی نظام آئے گا، سادگی آئے گی، ہمارے معاشی نظام کے اندر استحکام آئے گا، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے تو اللہ ہمیں حکمرانی بھی دیں گے، اللہ استحکام بھی دیں گے، ہمیں عزت بھی دیں گے، اور پاکستان کا وقار پوری دنیا کے اندر روز روشن کے طرف واضح ہوگا اور پوری دنیا پر یہ چمک جائے گا۔ اس لیے کہ پاکستان اللہ کا ہمارے پاس ایک تحفہ ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم امانت سمجھ کر اگر اس کو آگے چلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا جن لوگوں سے قرضے لیے گئے ہیں اور ہمارے ملک کے جو سرمایہ دار ہیں وہ بطور قرض حسنہ حکومت کو پیسے دے تاکہ ان کے اس قرضے سے لعنت سے جان چھوٹ جائے، اور ان کا کہے کہ ہم سود نہیں دیں گے، اصل راس المال دیں گے آپ کو۔ یہ اسلام کا اصول ہے اور وہ مزید مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آئندہ اپنے پاؤں پر اپنے وسائل کے تحت ہم ملک کا نظام چلائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں خیرازی آئے گی، امن بھی آئے گا، استحکام بھی آئے گا، اور یہ ملک پوری دنیا کے اندر آج جس طرح بدنامی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیک نامی کے ساتھ یہ ملک رہے گا اور پوری دنیا اس کو احترام کی نظر سے دیکھے گی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ وزیراعظم پاکستان سے علماء کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی، تو وہ وزیراعظم کے کیا آپ کو ارادے لگتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کی طرف سنجیدگی سے اس طرف ان کا رجحان ہے، یا وہ صرف اعلانوں کی حد تک ہے کہ پبلک کو ایک نیا نعرہ دیا جائے؟ یہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ظن المومنین خیرہ، مومن کے اوپر اچھا گمان کرو، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس نعرے کے اندر وہ چاہتا ہے، مخلص ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دائیں بائیں ایسے اس کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں جو اس لینڈ پر اس کو چلنے نہیں دیتے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے رکاوٹوں کو ان کو دور کرنا چاہیے، اور وہ اہل علم حضرات سے جیسے ضیاء الحق صاحب مرحوم تھے، ہمیشہ مشورے کے لیے علماء کو بلاتے، اور جو مشورے ہم دیتے تھے، میں کئی مشوروں میں ان کے ساتھ شریک ہوا ہوں، تو مشورے جو دیتے تھے ان مشوروں پر حتی الامکان وہ عمل بھی کرتا تھا۔ جیسے اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے تشکیل دی، نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ، اور اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت قائم کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ نظریاتی کونسل بھی برائے نام رہ گئی ہے، اس کے اندر کوئی قابل ذکر علماء کرام نہیں آتے، سفارشوں سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ وہاں ممبر بن جاتے ہیں، اس لیے وہ پھر وہ کام بھی نہیں چلتا۔ جہاں وفاقی شرعی عدالت ہے وہ بھی مفلوج ہے، اس کے اندر ٹاپ کے اور بڑے علماء، 2 علماء وہاں اصولی طور پر ہونے چاہیے، جیسے قاضی سسٹم کے تحت تو نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے تحت اگر ملک کے اندر یہ قاضی مفتی سسٹم جو ہے یہ قائم کیا جائے عدالتوں کے اندر، تو جج کے ساتھ عالم، مستند عالم، اور جو فقہاء، تمام فقہاء کے اقوال پر اس کو عبور ہو بیٹھے ہوں گے، تو فیصلے آپ کے عدل کے ہوں گے، انصاف کے ہوں گے، لوگوں کو سستا انصاف بھی ملے گا۔ یہ جو عدالتوں کے چکر میں لگ کر آدمی سال ہر سال سے خوار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور پھر اس کی دادرسی بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے انہیں عدلیہ کے اوپر، حالانکہ 2 ہمارے پاس ادارے ایسے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک فوج کا ادارہ ہے اور ایک عدلیہ ہے۔ اب دونوں جو ایسے ہیں کہ اس کے بغیر ملک چلتا نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ آج لوگ بڑے دلیری کے ساتھ فوج کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں اور عدلیہ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نظام ہمارا فرسودہ ہے۔ اگر وہ نظام لایا جائے تو اس نظام سے انقلابی ملک بن جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں وسائل کی کمی نہیں ہے، غلط استعمال کے طریقے غلط ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سینٹ کے ممبر بنتے وہ جناب کروڑوں روپے جب خرچ کریں گے تو اربوں روپے کمائیں گے، وہ جب کمائیں گے۔ اس طرح ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہمارے جو مال کے بلبوتے پر آتے ہیں، جن کو اسلام کے ابجد کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ آ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ ان غریبوں کو کیا پتا۔ آپ قانون ساز اسمبلی ہے، یہ بڑے اہم ادارے ہیں، ان اداروں میں ایسے لوگ آنے چاہیے جو اس کے اہل ہوں، ایسے میں نہیں، اور وہ مال کے بلبوتے پر نہ آئیں، کیونکہ مال جب خرچ کریں گے، جو آج کروڑوں خرچ کرے گا تو وہ اربوں کمائے گا۔ شاہ صاحب یہ شرعی لحاظ سے بتائیں کہ یہ جو منڈی لگتی ہے ممبران اسمبلی کی، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ سب حرام نہیں ہے؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حرام نہیں، ملک کے ساتھ غداری ہے، زیادتی ہے، کیونکہ ایوان بالا آپ اس کو کہتے ہیں یا اس کو عدلیہ کہتے ہیں، ایسے میں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، اور وہ لوگ ضمیر فروشی کے ساتھ آ جاتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے وہ آ جاتی ہے، دوسرے کے ضمیر خرید لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو قوم کے نمائندگی کے مستحق ہی نہیں ہے، اس کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو ابھی اگلی جو آ رہی ہے اسمبلی، اگر اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو گورنمنٹ کو کیا سخت ترین سزائیں دینی چاہیے؟ کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کیونکہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ تو یہاں پہ صرف بات کی جاتی ہے جی کہ فلاں نے پیسہ تقسیم کیا، فلاں نے پیسہ تقسیم کیا۔ اب جو ممبر بن چکا ہے کیا اس کے خلاف بھی فل ایکشن ہونا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ ایکشن ہو جائے تو آئندہ کے لیے اس کا سدباب ہو جائے گا، اس کو حیات نااہل قرار دیا جائے اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے اور چیزیں وہ ضبط کر لی جائیں۔ بالکل، تاکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے جو پیسوں کے بلبوتے پر آتے ہیں، کرپشن زدہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو قوم کے نمائندگی کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا نمائندگی کریں گے قوم کی؟ وہ تو اپنا پیسہ بنائیں گے۔ پیر صاحب 1973 کا آئین موجود ہے جس میں آپ جیسے بہت سارے علماء نے اس وقت بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا، سودی نظام کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، ایک پورا آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کے اکابرین نے بیٹھ کے ایک متفقہ لائے عمل تیار کیا جو آئین کا حصہ ہے۔ لیکن آج تک بدقسمتی سے ان اسلامی شقوں پہ عمل درآمد نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں بنیادی وجوہات یہی سودی نظام ہے کہ ہم لوگوں سے قرضے لے کر بار والوں سے جن سے لیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ان کے کمیشن بھی چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور ایک تو 73 کا آئین جو ہے اس میں اسلامی دفعات شامل ہے، وہ متفقہ آئین ہے، اور اس کے شک جو ہے کہ ملک کا جو ہے حاکم اعلیٰ اللہ ہے، اس ملک کا جو حکمرانی ہے، بڑی سیٹیں اس پر صرف مسلمان آئے گا، اور اس ملک کے اندر 10 سال کے اندر تمام قوانین جو اسلام سے متصادم ہیں ان کو کتاب و سنت کے مطابق درست کیا جائے گا۔ لیکن اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جس وجہ سے یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کام اللہ نے ان سے لیا، ختم نبوت کا کام بہت بڑا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار بھٹو سے لیا۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی آدمی اس نظام کو درست کرے کہ عالم ہو اور مفتی ہو اور قاضی ہو اور یہ متشرع ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، اللہ بعض دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اور اللہ نے لیا ہے کام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالانکہ سب سے بڑا مشکل کام تھا بھٹو صاحب سے وہ آئین کا ایسا بنوانا، یہ بڑا مشکل کام تھا، اللہ نے اس سے کام لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ارادے ان کے نیک ہوں، اللہ عمران خان صاحب سے بھی لے لیتے کام۔ کیا ان کو چاہیے کہ یہ اب ایک بل کی صورت میں لے کر آئیں، کیونکہ روزانہ ہمارے ایوان صدر میں ترامیم ہو رہی ہیں آئین کے اندر اور آرٹیکل چینج ہو رہے ہیں، تو کیا یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ ملک کے اندر یہ شقیں جو ہیں وہ بحال کی جا سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے، قانون تو اس کی اجازت دیتا ہے فوری طور پر، اس کے بعد اس کے اوپر قانون سازی ہو، لیکن فوری صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے ملک کا نظام یہ حدود اللہ قائم ہو جائیں،
اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے قائم ہو جائیں جس پر علماء مشائخ جا کر جناب علی قاضی مفتی وہاں کام کریں تو اب ملک کا نقشہ بدل جائے گا. آپ دیکھیں گے چند مہینوں کے اندر یہ فحاشی عریانی اور بے روی کے شکار جو لوگ ہیں یہ خود بخود تو طائب ہو جائیں گے، اور ملک کے اندر جو بے امنی ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، اس کی بےخنی ہو جائے گی. اسلامی نظام سے ہو سکتا ہے، انگریزی نظام سے کبھی بھی نہ بنا ہے نہ بنے گا. اس لیے انگریزی نظام انگریزوں کے لیے ہے. ہمارے پاس اللہ کے آخری پیغمبر آئے، آخری پیغام، آخری پروگرام لے کر آئے، اور وہ پروگرام تھا جس کو اپنا کر مفسد مسلح ہو گئے، بت پرست خدا پرست ہو گئے، رازان پاسبان راہ ہو گئے، اونٹ چرانے والے وقت کے بادشاہ ہو گئے، اور کیسر و کسریٰ جیسے سپر طاقتیں جو تھی ان کے تمام خزانے مسلمانوں کے قدموں پر نچھاور کیے گئے. تو اس لیے اسلام تو ترقی دیتا ہے، اسلام کامیابی والا نظام ہے، جب دنیا کی بھی کامیابی اس میں، آخرت کی بھی اس میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، اور آل رائے آل فکر حضرات کو بلا کر اس کے طرف پیش رفت کریں گے تو اللہ ان کی نصرت کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، جیسے کہ پیر صاحب نے اپنی ایک تفصیلی قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ سودی نظام تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی، بلکہ اس کی جو اکائی ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک جیسے ناصوروں کے شکنجے میں ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ان کی سود در سود رقم ادا کرتے 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 پوری قوم قرض کے نیچے دبتی جا رہی. موجودہ حالات میں بھی پچھلے سال بھی قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا گیا. تو یہ تو سلسلہ لامتناہی ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی ریاست مدینہ کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں اور اس رول ماڈل بننا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں، اور اس کا جیسے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ مخیر حضرات، اور یہاں اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو اس ملک کا قرض اگر ان کو ایک وزیراعظم ہاؤس میں ایک دعوت دی جائے اور ان ٹوٹل قرض ان کے سامنے رکھا جائے اور اس بات کا عہد کیا جائے کہ یہ ایک دفعہ اتار دیں، آئندہ زندگی میں ہم یہ قرض نہیں لیں گے، تو میرے خیال میں یہ سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اتار دیں اور ہم آپ کو یہ قرض واپس کریں گے. جی. اور یہ جیسے اخوت جیسی ایک تنظیم نے، میں ایک یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ اخوت نے یہ صرف 10,000 روپے بلا سود قرضوں کا اجرا کیا تھا. اس وقت 100 ارب سے اوپر وہ بلا سود قرضے پورے پاکستان میں وہ دے رہے ہیں، جس کی زندہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کیا نام ہے ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی اگر مصمم ارادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کیا جائے تو کوئی بھی دنیا میں کام ناممکن نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ممکن کر کے دکھایا ہے. ابھی وزیراعظم صاحب جو یہ گھر بنا رہے ہیں یہ بھی اسی اسکیم کے تحت ہے کہ بلا سود قرضے جو دیے جا رہے ہیں یہ اخوت بینک کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یہ آپ تبلیغ کریں کہ وہ سود کی لعنت سے بچیں، اپنے گھروں کو بھی بچائیں. بہت شکریہ.